بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی اور مفتی محمد زبیر اس وقت OIC کی زیر تنظیم مجمع الفقہ الاسلامی الدولی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں موجود ہیں، جہاں 25ویں دورے میں امت مسلمہ کے بین الاقوامی سطح کے مسائل کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں مفتی صاحب نے اور میں نے ہم دونوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور پاکستان کی کونسل کی طرف سے نمائندگی کی۔ مفتی صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے یہاں کانفرنس اٹینڈ کی، 57 ممالک کے مندوبین سے ہماری ملاقات ہوئی، لیکچرز کو سنا، ہم نے اظہار خیال کیا۔ آپ اس پورے ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں آپ کو اور مجھے اسلامی نظریاتی کونسل کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس نامزدگی کے بعد یہاں آنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں کئی فوائد حاصل ہوئے۔ جدید فقہی مسائل کو حل کرنے کا یہ سب سے بڑا دنیا بھر کا عالم اسلام کا وسیع ترین علمی ادارہ ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور جدید میں اجتہادی مسائل میں اجماع اور اجتماعی اجتہاد کا ایک مشترکہ علمی پلیٹ فارم ہے۔ اور یہاں جہاں ہم نے مقالات پیش کیے، آپ کے مقالے کا عنوان کورونا کے شرعی احکام تھا اور میرے مقالے کا عنوان سوشل میڈیا کے شرعی احکام، بیان و احکام تواصل اجتماعی و ضوابطها الی آخری تھا۔ اس میں ہم نے جہاں سوشل میڈیا کا درست اور تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام کے لیے استعمال کے اوپر زور دیا، وہاں ہم نے آن لائن نکاح، طلاق، دعویٰ، یمین، شہادت، حلف، بیعت، یہ سارے کے سارے آن لائن اور زوم کے ذریعے شرعی حیثیت کیا رکھتے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ کانفرنس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اردن کے، مصر کے، افریقی ممالک کے، عرب و عجم کے ممالک کے بے شمار اساتید علم اور دنیا بھر کے چوٹی کے اسکالرز اور علماء سے ملاقاتوں کا بھی موقع ملا، جس میں امام کعبہ بھی شامل ہیں، جس کے اندر استاذ العلماء اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی متعدد باب رفاقتیں بھی الحمدللہ حاصل ہوئیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ مجمع کے اجلاس کے تمام خبراء اور اعضاء یعنی ممبران اور تمام شرکاء کو خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہونے کی شرف سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فوائد علمی فورم پر آ کر کے الحمدللہ حاصل ہوئے اور خوب استفادے کا موقع ملا۔ اور صرف یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں یعنی جوف کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، بلکہ الحمدللہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور کئی مرتبہ کئی دفعہ موقع بوسہ دینا اور طواف اور ان تمام کی تمام سعادتوں سے اللہ رب العزت نے بہرہور فرمایا۔ دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اتحاد امت کا سب سے شاندار مظاہرہ اگر دیکھنا ہو تو ہم نے OIC کی ذیلی تنظیم مجمع الفقہ الاسلامی کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام مکاتب فقہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات جو میں قارئین، ناظرین و سامعین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مختلف موضوعات تھے، درجن بھر سے زیادہ کے موضوعات، عرق ریزی کے ساتھ تمام کے تمام اسکالرز نے اپنے مقالات تحریر فرمائے اور وہ مقالات یہاں کے مجلات کے اندر شائع ہوئے، باقاعدہ پرنٹ ہوئے، کتابی شکل میں ہمارے مقالے بھی شائع کیے گئے اور وہ تقسیم بھی کیے گئے، دیے بھی گئے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر علمی تحقیقی ریسرچ کا کام تھا کہ تمام کے تمام حضرات نے اہم ترین انداز کے اندر وہ مقالات پیش کیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مستقبل کے لیے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اور جدید فقہی مسائل کے حل کے لیے یہ انتہائی اہم ترین اقدام بھی ہے اور فورم بھی اہم۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ڈاکٹر مفتی سید عارف علی شاہ حسینی، جو حلال ڈویژن کے HEJ میں چیئرمین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، آپ نے بھی اس کانفرنس میں شرکت فرمائی اور اپنے مقالے کو بھی پیش کیا اور مختلف عنوانات پر آپ نے تداخل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بندہ عارف علی شاہ اس وقت OIC کی ذیلی تنظیم مجمع الفقہ الاسلامی الدولی کے 25ویں سالانہ ریسرچ کانفرنس میں شریک ہے، اور بندہ عارف علی شاہ شعبہ حلال ڈویژن کراچی یونیورسٹی HEJ ICCBS سے تھا۔ اس کانفرنس میں پوری دنیا سے تشریف لائے ہوئے اسکالرز نے مختلف موضوعات پر اپنے تحقیقی مقالے پیش فرمائے، جو کہ بلا شبہ یہ مقالے اور یہ فقہی مباحث اور فقہی مجالس اس وقت ایک جدید اجماعی رائے کی ایک شکل ہے اور امت مسلمہ کو ایسے فورم کی اشد ضرورت ہے۔
بندہ کا مقالہ رؤیت شرعیت لظاہرت اطفال الشوارع والاطفال المتسائلین والاطفال الشاغلین فی الاعمال الشاقہ اس موضوع پر تھا۔ اسی کانفرنس کے دوران اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمت و کرم سے حرم شریف اور خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی، جس کے لیے ہم مجمع الفقہ الاسلامی رئیس المجمع امام حرم خطیب حرم شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید اور امین العام مجمع الفقہ الاسلامی دکتور قطب مصطفیٰ سانو اور مملکہ عربیہ سعودیہ کے تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم سعادت سے سرفراز ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو، اس فورم کو مزید مضبوط فرمائے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بالخصوص جدید فقہی مسائل میں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کا یہ فورم مسلم دنیا کے لیے ایک ایسی خوشی کی نوید ہے کہ ہم جہاں پوری مسلم دنیا میں اختلافات دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسا فورم ہے جو ہم پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ پوری مسلم دنیا کے علماء ایک ہیں، اور OIC کا جہاں ایک پولیٹیکل ونگ کام کر رہا ہے، وہاں یہ مذہبی طور پر مجمع الفقہ الاسلامی الدولی نے ایک بہت بڑا اس میں اپنا اسٹیپ جو ہے وہ ہر سال وہ ادا کرتے ہیں، اور یہ 25واں دورہ ہے جس میں 57 ممالک کے اہل علم شریک ہوئے ہیں۔ اور ایک آخری بات میں کہوں گا کہ تمام مندوبین کو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے باقاعدہ اس بار خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور یہ شاید ہمارے لیے ایک ایسا اعزاز ہے جس کا یقینی طور پر اس کے پیرالل کوئی دوسرا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 57 ممالک کے مندوبین نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم دنیا بالخصوص پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ تمام مکاتب فقہ کی نمائندگی کے ساتھ اتنا بڑا فورم ہمیں بھی مسلم دنیا کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔